السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کی دنیا میں ہمارا ایک چینل ہے آسان دین کے نام سے، جس میں ہم دین کی ضروری معلومات، مسائل، فضائل، حج، عمرہ، روزے اور زندگی کے جتنے مسائل ہیں اس پر ہم کھل کر آپ کی خدمت میں معلومات پیش کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے یوٹیوب پر آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کریں، ضرور سبسکرائب کریں اور آگے پہنچانے میں ہمارا تعاون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دو واقعے مجھے سننے کو ملے اور یہ دونوں واقعے سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہی دونوں واقعے آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں واقعے ہم سب کے لیے نصیحت ہیں۔ پہلا واقعہ، ایک نوجوان جس کی عمر 22 سال، لہیم شہیم، تندرست، خوبصورت، گھر میں عیش و آرام کی کوئی کمی نہیں ہے، پیسہ، مال، دولت، ساری آرام کی چیزیں گھر میں موجود ہیں۔ اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، اور جب گھبراہٹ شروع ہوتی ہے تو اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور ڈاکٹر بھی کوئی معمولی نہیں، دہلی کا وہ ڈاکٹر جس کا بہت بڑے ڈاکٹروں میں شمار ہوتا ہے۔ دوا لے کر وہ نوجوان گھر واپس آتا ہے، سو رہا ہوتا ہے۔ آدھی رات کے بعد اچانک سے اس کو کھانسی اٹھتی ہے اور کھانسی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب کھانسی بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ وہ پانی پی رہا ہوتا ہے، اچانک سے گر جاتا ہے اور وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ دوسرا واقعہ، ایک بس ہے جس میں سواریاں ہیں اور بس رات کے اندھیرے میں چل رہی ہے۔ اچانک سے بس میں بریک لگتا ہے اور بس ایسی جگہ رک جاتی ہے جہاں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ کالی رات ہے، سناٹا ہے، اندھیرا ہے۔ کنڈکٹر پوچھتا ہے ڈرائیور سے، بس کو کیوں روکا؟ ڈرائیور کہتا ہے، ارے دیکھ لے کوئی سواری ہوگی۔ کنڈکٹر دروازہ کھولتا ہے اور دروازہ کھول کر دیکھتا ہے باہر سناٹے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کنڈکٹر کہتا ہے، ارے بھائی کوئی نہیں ہے، گاڑی آگے بڑھاؤ۔ لیکن ڈرائیور کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ ساری سواریاں ہکا بکا ہیں کہ آخر کیا ہوا۔ کنڈکٹر دوبارہ کہتا ہے، ارے بھائی گاڑی آگے بڑھاؤ، یہاں کوئی سواری نہیں ہے، لیکن جواب نہیں آتا۔ پاس جا کر جب دیکھا جاتا ہے تو ڈرائیور کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دونوں واقعے آج جب مجھے سننے کو ملے تو بس مجھے اپنی موت ہی یاد آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت اپنے وقت پر آتی ہے، اور موت سے ہم کہیں بھی چلے جائیں نہیں بچ سکتے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کرتے بالکل اس کا الٹا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے ایسا کرتے ہیں جیسے ہمیشہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا تھوڑا کرتے ہیں جیسے آخرت میں ہمیں کبھی جانا ہی نہیں ہے، یا جانا ہے تو پھر واپس دنیا کے اندر آنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دو واقعے تو وہ ہیں جو آج میں نے سنے، ورنہ ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو ہم لوگ روزانہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، اور ایسے واقعے روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ اچانک سے کوئی گیا، مر گیا، ارے ابھی تو ٹھیک تھا، صحیح سلامت تھا، اچانک سے الٹی آئی، وامٹنگ ہوئی، چلا گیا، انتقال ہو گیا۔ سویا تھا، سویا ہی رہ گیا، اٹھ ہی نہیں پایا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے واقعات، یہ جتنے بھی موت کے واقعات ہوتے ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے اشارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو اپنی موت کو بھول مت جانا، اپنی آخرت کو مت بھول جانا۔ یہ جو تم مال دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو، بلڈنگوں پہ بلڈنگیں کھڑی کرنے پر لگے ہوئے ہو، یہ جو تم حرام حلال جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھ رہے، حق مارنے میں لگے ہوئے ہو، دنیا کے لیے چھینا جھپٹی کر رہے ہو، گناہ میں مبتلا ہو دنیا کے لیے، دیکھو بھول مت جانا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب ہم بھی ان واقعات کا ایک حصہ بن جائیں۔ اسی لیے جب ایسے واقعات ہم سنیں، پڑھیں یا دیکھیں تو ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتا ہے،
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم اپنے آپ کو بڑے بڑے پتھروں کے قلعوں میں قید کر لو، بڑے بڑے پتھروں کے قلعوں میں اگر اپنے آپ کو تم قید کر لو، موت وہاں بھی تمہیں جا کر پکڑ لے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ واقعات جو ہمیں ہوتے ہیں، ہم لوگ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان واقعات کو ہم ایک اشارہ سمجھیں اپنی موت کا، ایک انڈیکیشن سمجھیں ہم اپنی موت کا، کہ کس طرح ہمیں بھی اسی طرح کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اور اگر موت آ گئی اور ہمارا نام اعمال خالی ہوا، خدا کی قسم آخرت برباد ہے. اسی لیے دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اور آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی آخرت کی زندگی. آخرت جنت کی جو زندگی ہے وہاں موت نہیں ہوگی. یہ جو مرنے کا سسٹم ہے نا، یہ جو مرنے کے بعد ہم آخرت میں جائیں گے وہاں موت نہیں ہوگی. تو وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، اس کی فکر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.